بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج کی یہ ویڈیو بہت ہی اہم ہے کیونکہ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عادات مبارکہ کے بارے میں بتائیں گے۔ آپ کو بتائیں گے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روزمرہ کی زندگی میں کون کون سی مبارک عادات تھیں، چونکہ ہر مسلمان پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی لازم ہے۔ اس لیے ہر مسلمان کو چاہیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عادات اور سیرت سے واقف ہو تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کر سکیں۔ ناظرین، آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو عمل کی نیت سے آخر تک لازمی دیکھیے گا اور میرے چینل کو گرو کرنے میں میرا ساتھ دیجیے، آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ ناظرین گرامی، بہت سی روایات متفق ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بدن اور لباس کی پاکیزگی اور صفائی کا بہت زیادہ خیال رکھتے تھے۔ کبھی کبھی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بال بھی بڑھا لیتے تھے، لیکن بالوں کو نہایت ہی صاف ستھرا اور کنگھی سے سنوار کر رکھتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تیز تیز چلتے تھے، حتیٰ کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو آپ کے ساتھ قدم ملا کر چلنے میں مشکل پیش آتی تھی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گفتگو نہایت آہستہ آہستہ کرتے تھے۔ ایک راوی کے مطابق نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتنا آرام آرام سے بولتے تھے کہ ان کے ہر لفظ کا ایک ایک حرف بآسانی گنا جا سکتا تھا، چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منہ سے نکلنے والا ہر لفظ قانون تھا، لہٰذا آپ چاہتے تھے کہ وہ جو کچھ کہیں سننے والے اس بات کو اچھی طرح سے سمجھ لیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سادہ اور شستہ زبان استعمال کرتے تھے، ہاں وہ کسی شخص سے بات کر رہے ہوں یا مسلمانوں کے اجتماع سے خطاب کر رہے ہوں۔ آپ کے گفتگو کرنے کا انداز ہر طرح کے تصنع سے پاک ہوتا تھا۔ ناظرین گرامی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہایت ہی سادہ زندگی بسر کرتے تھے۔ وہ اپنے جوتوں کو مرمت خود کرتے تھے، اپنی بکریوں کا دودھ خود دوتے اور اس کام کے لیے اپنے خادم کو زحمت دینا بھی گوارا نہ کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذاتی خادم حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہنا ہے، میں نے 10 سال حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں گزارے۔ انہوں نے مجھ سے ایک بار بھی نہیں پوچھا کہ تم نے یہ کام کیوں نہیں کیا یا کیوں کیا ہے۔ وہ ہمیشہ مجھ سے نہایت شفقت سے پیش آتے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چھوٹے ننھے بچوں سے بہت پیار کرتے تھے اور جہاں کہیں بھی بچوں کو دیکھتے تو خوش ہو جاتے اور بچوں کو ہنسانے کے لیے ان سے مذاق بھی کیا کرتے تھے۔ فطری طور پر وہ اپنے نواسوں حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی بے حد محبت کرتے، حتیٰ کہ آپ نماز کے دوران بھی ان میں سے ایک کو بازوؤں میں اٹھا لیتے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سجدے میں جاتے تو اپنے نواسے کو پاس کھڑا کر لیتے اور سجدے سے اٹھ کر اسے پھر گود میں اٹھا لیتے تھے۔ جب دونوں بچے تھوڑا سمجھدار ہوئے تو وہ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ادھر ادھر دوڑتے پھرتے۔ نماز باجماعت کے دوران بسا اوقات وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ٹانگوں میں سے گزر جاتے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں کچھ نہ کہا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر ایک سے شفقت سے پیش آتے۔ سبحان اللہ، کیا شان ہے ہمارے پیارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، کیا اوصاف حمیدہ ہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عادت مبارکہ یہ تھی کہ دوران سفر وہ قافلے کے ہر شخص کے ساتھ رابطہ رکھتے اور بار بار لوگوں کے پاس جاتے تاکہ وہ خوش رہیں۔ ایسے ہی ایک موقع پر آپ اپنے پرانے دوست حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے جو اپنے بوڑھے اونٹ پر سوار تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود پر اس طرح سنجیدگی طاری کر لی کہ کوئی بھی دیکھنے والا سمجھ سکتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مذاق فرما رہے ہیں۔ پھر انہوں نے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، اچھا کیا تم اپنا اونٹ میرے ہاتھ بیچنا چاہتے ہو؟ تو حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، ہاں، لیکن میری ایک شرط ہے کہ میں مدینہ واپس جا کر اونٹ آپ کے حوالے کروں گا۔ لیں گے کیا؟ آپ نے 1 درہم قیمت لگائی۔ تو حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا،
اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ مجھے لوٹنا چاہتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا چلو 2 درہم لے لو۔ حضرت جابر نے کہا ہرگز نہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3، 4، 5 درہم قیمت بڑھائی اور بالآخر 40 درہم تک پہنچ گئے اور حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ رضامند ہو گئے۔ پھر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کچھ ادھر ادھر کی باتیں کی اور قافلے میں کسی اور آدمی سے ملاقات کے لیے روانہ ہو گئے۔ مدینہ واپس پہنچ کر حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی بیوی سے تمام ماجرا کہہ سنایا اور بتایا کہ کس طرح سفر کے دوران آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خوشگوار ملاقات ہوئی تھی۔ زوجہ محترمہ کچھ زیادہ ہی محتاط تھی اور اس نے حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے اصرار کیا کہ وہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات کو مذاق نہ سمجھے، بلکہ اونٹ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر لے جائیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اطلاع ملی تو آپ مسکرائے اور اپنے خزانچی کو حکم دیا کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ کو 40 درہم ادا کر دیے جائیں۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ اونٹ بطور تحفہ دوبارہ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے کر دیا۔ یہ اونٹ اس کے بعد بھی کئی سال تک حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس رہا۔ جب بھی حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس واقعے کی یاد آتی تو وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس یادگار تحفے کو دیکھتے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یاد میں کھو جاتے۔ ناظرین گرامی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جانوروں پر بھی بڑی شفقت فرماتے۔ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فوجی دستے کی معیت میں جا رہے تھے کہ ایک صحابی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس کسی پرندے کے چند چھوٹے چھوٹے بچوں کو لایا۔ ان کی ماں بھی ساتھ تھی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے پوچھا تو صحابی نے بتایا، میں نے ان بچوں کو ایک گھونسلے میں دیکھا، جوں ہی میں ان کے نزدیک گیا ان کی ماں اڑ گئی۔ میں نے اس کے سارے بچوں کو اپنے رومال میں لپیٹ لیا۔ جب میں چلا تو ان کی ماں بھی میرے سر پر منڈلانے لگی۔ میں نے رومال کو زمین پر کھول کر رکھ دیا تو ماں بھی بچوں کے پاس آ گئی اور میں نے اسے بھی بچوں کے ساتھ رومال میں لپیٹ لیا۔ اب یہ سب آپ کے سامنے ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابی کو حکم دیا کہ وہ فوراً واپس جائے اور بچوں کو ان کی ماں سمیت ان کے گھونسلے میں چھوڑ کر آئے۔ اسی طرح ایک مرتبہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فوج کے ہمراہ جاتے ہوئے ایک کتیا کو دیکھا جس کے بچے ماں کا دودھ پی رہے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک سپاہی کو کتیا کے پاس کھڑا کر دیا اور اسے حکم دیا گیا کہ وہ ساری فوج کے گزرنے تک کتیا کے پاس کھڑا رہے اور کسی کو اسے پریشان نہ کرنے دے۔ ایک مرتبہ مدینہ میں ایک اونٹ بھاگتا ہوا آیا اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے گھٹنے ٹیک کر بیٹھ گیا۔ فوراً ہی چند لوگوں بھی وہاں پہنچ گئے جو اونٹ کو پکڑنا چاہتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے ماجرا پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ اونٹ بہت بوڑھا ہو گیا ہے، وہ اب کنویں سے پانی کھینچنے کا کام نہیں کر سکتا، اس لیے ہم اسے ذبح کرنا چاہتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اونٹ پر رحم آ گیا۔ انہوں نے کہا، اسے چراگاہ میں چھوڑ دو، اس نے تمہاری بہت عرصے تک خدمت کی ہے۔ اونٹ کے مالک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات سے متفق ہو گئے اور اونٹ کو واپس لے گئے۔ ناظرین گرامی، روایات میں آتا ہے کہ ایک سفر کے دوران حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چند دوستوں کی معیت میں تھے۔ انہوں نے صحرا میں ملنے والے ایک گڈیریے سے بھیڑ خرید لی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک ساتھی نے کہا، میں بھیڑ کو ذبح کر لیتا ہوں۔ تو دوسرے صحابی نے کہا، میں اس کی کھال اتار دوں گا۔ تیسرے صحابی نے گوشت پکانے اور کھانا تیار کرنے کی حامی بھر لی۔ ہر ایک نے کچھ نہ کچھ کام اپنے ذمے لے لیا تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا، میں جا کر خشک لکڑیاں اکٹھی کرتا ہوں۔ تمام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے جو موجود تھے کہا کہ یا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ کام بھی ہم سب کر لیتے ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں لکڑیاں ضرور لاؤں گا۔ یہ مناسب معلوم نہیں ہوتا
کہ آپ سب لوگ کام کریں اور میں کوئی مدد نہ کروں۔ پیارے دوستو، یہ ہیں اوصاف اور یہ ہیں عادات ہمارے پیارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، جو دو جہاں کے سردار ہیں، کل کائنات کے بادشاہ ہیں۔ لیکن اگر آج کل کسی کو چھوٹا سا بھی مقام و مرتبہ مل جائے تو حکمرانی شروع کر دیتا ہے اور اپنے عملے کے ساتھ کام کرنے کو اپنی توہین سمجھتا ہے، حالانکہ یہ تو اعلیٰ ظرف ہی ہے کہ سب کے ساتھ مل کر کام میں شامل ہو جائے۔ اور یہی ہمارے لیے ہمارے پیارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیم بھی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عادات میں یہ بھی آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے مذاق بھی فرمایا کرتے تھے، اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اس سے لطف اندوز ہوتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک سادہ لو سا صحابی تھا جو کوئی خوش رو نہ تھا۔ ایک روز آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے مدینہ کے بازار میں جاتے ہوئے دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دبے پاؤں اس کے پیچھے اس کے پاس گئے، اسے اپنے بازوؤں میں جکڑ لیا اور بولے، کیا کوئی یہ غلام خریدنا چاہتا ہے؟ صحابی نے گردن موڑ کر دیکھا کہ اسے کس نے بازوؤں میں جکڑ رکھا ہے، تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ کر اس کی خوشی کا ٹھکانہ نہ رہا۔ اس نے اپنی کمر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سینے کے ساتھ زور سے لگاتے ہوئے کہا، یا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس غلام کی فروخت سے آپ کو کچھ زیادہ رقم نہیں ملے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے چھوڑ دیا اور بولے، لیکن خدا کی نظروں میں تمہاری قدر و قیمت بہت زیادہ ہے۔ روایات میں آتا ہے کہ ایک دن ایک اجنبی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے کھانا کھلایا اور رات گزارنے کے لیے بستر دیا۔ وہ کوئی نادان دشمن تھا، اس نے بستر خراب کر دیا اور صبح ہوتے ہی چلا گیا۔ یوں وہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنے تصوراتی دشمنی کا انتقام لینا چاہتا تھا۔ کچھ دور جا کر اسے احساس ہوا کہ وہ اپنی تلوار تو آپ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں ہی چھوڑ آیا ہے۔ چنانچہ وہ واپس آیا۔ اس نے دیکھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے گندے کیے ہوئے بستر کو اپنے دستے مبارک سے دھو رہے ہیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مہمان کو دیکھا تو انہوں نے اس کی تلوار اٹھا کر اس کے حوالے کر دی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس اجنبی کو ملامت تک نہ کیا۔ اکھڑ بدو پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس اخلاق کا اتنا اثر ہوا کہ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے معافی مانگی اور کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا۔ اسی طرح کی ایک اور روایت ہے کہ ایک مرتبہ مسجد میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا جس کی داڑھی الجھی ہوئی تھی اور سر کے بالوں میں کنگھی تک نہ کی گئی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے مسجد سے باہر جا کر ہاتھ منہ دھونے اور بالوں میں کنگھی کرنے کو کہا۔ جلد ہی وہ حجام کی دکان سے واپس آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا، کسی خوفناک شیطان کی مانند نظر آنے سے کیا یہ بہتر نہیں ہے کہ ایک اور موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مسلمان کو نہایت خراب حالت میں دیکھا۔ اس کے کپڑے پھٹے ہوئے تھے اور جسم پر جھول رہے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس شخص سے ایسی حالت کی وجہ پوچھی تو اس نے بتایا کہ یا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں کوئی غریب شخص نہیں ہوں، اللہ نے مجھے کافی دولت دی ہے، لیکن میں سب کچھ اللہ کی راہ میں خرچ کر دیتا ہوں اور خود جھوٹے موٹے پر اکتفا کرتا ہوں۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنے بندے کو جن نعمتوں سے نوازا ہے، وہ بندے کو ان نعمتوں سے استفادہ ہوتے دیکھنا بھی پسند کرتا ہے۔ پیارے دوستو، آپ نے سنا کہ ہمارے پیارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عادات میں مذاق بھی شامل تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عادات میں پیار، محبت اور شفقت بھی شامل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہر ادا اور ہر عادت ہمارے لیے قابل تقلید ہے۔ جو عادات اور اوصاف آپ نے سنے، ان سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بہترین انسانی صفات اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مثالی معاشرتی رویے کا بخوبی اندازہ کیا جا سکتا ہے۔ آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مزید عادات بتاتے ہیں۔
جو روزمرہ زندگی کے بارے میں ہیں اور ساتھ میں ان عادات مبارکہ کے سائنسی اور طبی فوائد سے بھی آپ کو آگاہ کریں گے، جن کا اعتراف سائنسی ماہرین نے بھی کیا ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صبح جلدی اٹھ جایا کرتے تھے، بلکہ ایسی کوئی روایت نہیں ملتی کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تہجد بھی کبھی قضا ہوئی ہو۔ سورج نکلنے سے کچھ وقت پہلے اور 1 گھنٹہ بعد تک کا وقت آکسیجن سے بھرپور وقت ہوتا ہے۔ آج سائنسی تحقیق کی بنیاد پر بھی صحت کے اعتبار سے 24 گھنٹوں میں یہ بہترین وقت ہوتا ہے کہ جس میں آپ کو زیادہ سے زیادہ آکسیجن لینے کا وقت ملتا ہے، جو کہ آپ کی صحت مند زندگی کے لیے ایک بہترین عمل ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عادت تھی کہ صبح نیند سے اٹھنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آنکھوں کا مساج فرمایا کرتے تھے۔ یاد رہے کہ جسم کا پورا نظام 11 سسٹم پر مشتمل ہے۔ نیند سے اٹھنے کے بعد یہ سسٹم بحال ہونے میں 11 سے 12 منٹ لیتا ہے۔ اگر آپ آنکھوں کا مساج کرتے ہیں تو یہ سسٹم 10 سے 15 سیکنڈ میں فی الفور بحال ہو جاتا ہے۔ روایات کے مطابق حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بستر سے اٹھ کر کچھ دیر بیٹھے رہتے تھے اور معمول تھا کہ 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھتے تھے، جس کو پڑھنے میں تقریباً 1 منٹ لگتا ہے۔ آج کل میڈیکل سائنس بتاتی ہے کہ ہمارے دماغ میں ایک رگ ہے کہ جس کے ایک حصے سے دوسرے حصے کے لیے خون کے لیے ایک پل بنتا ہے۔ اس طرح اس پل کے ذریعے سے ہی ہمارے پورے دماغ کو خون کی سپلائی بحال ہوتی ہے، جہاں سے ہمارے تمام تر اعصاب یعنی پوری باڈی کو کنٹرول ہونا ہوتا ہے۔ اگر کوئی شخص صبح بیدار ہونے پر اچانک اٹھ کر چل دے جبکہ ابھی دماغ میں خون کی سپلائی بحال نہیں ہوئی تو شخص کو یہاں برین ہیمریج ہو سکتا ہے۔ یاد رہے کہ دماغ کے کئی دوسرے مسائل کا شکار بھی ہو سکتا ہے، جن میں اچانک جسم کے کئی حصوں کا مفلوج ہونا بھی شامل ہے، جبکہ اگر وہ صرف 1 منٹ بیٹھا رہے کہ اس کے دماغ میں خون کی سپلائی بحال ہو سکے تو بہت سے پیچیدہ مسائل سے بچ سکتا ہے۔ یہ باقاعدہ ایک سائنس کی تحقیق سے پتہ چلا ہے اور اسے ایک حدیث مبارکہ کے پیچھے بہت سے پروفیسر ڈاکٹرز کی ریسرچ بھی شامل ہے کہ جس میں غیر مسلم ریسرچرز نے اتفاق کیا ہے کہ ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس سنت کے مطابق صبح اٹھنے کے بعد بیڈ پر کچھ دیر بیٹھا رہنا چاہیے۔ اس کا فائدہ یہ ہے کہ دماغ پوری طرح سے بحال ہو کر ہمارے جسم کی بھرپور رہنمائی کے قابل ہو جاتا ہے۔ اس سنت مبارکہ پر جہاں بہت اجر و ثواب ہے، وہاں صحت کا بھی بہت بڑا راز ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک عادت مبارکہ یہ بھی تھی کہ دوپہر کے کھانے کے بعد 1 گھڑی کے لیے یعنی کہ 20 سے 25 منٹ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لیٹ جایا کرتے تھے۔ اس کا فائدہ یہ ہے تقریباً 68% افراد میں جب وہ لنچ کرتے ہیں تو ان کا معدہ تھوڑی مقدار میں الکحل پیدا کرتا ہے۔ ایسے میں اگر انسان چل پھر رہا ہو تو وہ چکرا کر گر سکتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ ہمیشہ دوپہر کے کھانے کے بعد اپنے آپ کو تھوڑا سا بوجھل محسوس کرتے ہیں۔ اگر ہم کچھ دیر لیٹ جائیں تو الکحل سے پیدا ہونے والے خمار کا دماغ پر زیادہ دباؤ نہیں آئے گا اور وہ جسم کے نظام کے لیے زیادہ فعال رہے گا، زیادہ بہتر رہے گا اور ہم کسی بھی طرح کے حادثے سے بچ سکیں گے۔ اس کے علاوہ بھی سنت مبارکہ پر عمل نہ کرنے کی صورت میں بہت سے صحت کے مسائل کا خدشہ رہتا ہے، چونکہ یہ بات آج تحقیقات سے ثابت شدہ ہے۔ اس لیے دنیا بھر کے ممالک میں بیشتر 1 سے 2 یا 3 بجے تک دوپہر کا وقفہ کیا جاتا ہے تاکہ لوگ دوپہر کے کھانے کے بعد کچھ کیلولا کر سکیں۔ آج یورپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو عملاً اپنائے ہوئے ہے اور پورے یورپ میں دوپہر 1 سے 3 بجے تک کا وقفہ ہوتا ہے۔ یورپ والوں نے سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کی جانے والی ریسرچ کو اپنایا اور ہم سے کہیں بہتر صحت کا معیار رکھتے ہیں۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معاملات اور عادات میں پیر اور جمعرات کا روزہ بھی شامل تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان روزوں کو رکھنے کی ترغیب بھی دلائی ہے، یعنی کہ ہفتے میں 2 روزے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قول مبارک ہے کہ مسلمان 1 آنت میں کھانا کھاتا ہے جبکہ کافر 3 آنت میں،
اور ہمیں نصیحت فرمائی کہ جب بہت زیادہ بھوک لگے تو کھانا کھاؤ اور ابھی بھوک باقی ہو تو کھانا چھوڑ دو۔ یہ عمل آج کل جدید میڈیکل کی زبان میں آٹوفیجیا کہلاتا ہے۔ یہ انسانی جسم کو صحت مند رکھنے کا بہت بڑا راز ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ جب ہم معمول کے مطابق اپنی ضرورت سے زیادہ کھانا کھاتے رہتے ہیں تو جسم میں ایکسٹرا پروٹین فیٹ اکٹھے ہو جاتے ہیں، جو کہ جسم کی ضرورت سے زائد ہونے کی وجہ سے جسم میں زہر کا کردار ادا کرتے ہیں اور مختلف بیماریوں کا سبب بنتے ہیں۔ آج کی عام بیماریاں یعنی کہ شوگر، کولیسٹرول اور بلڈ پریشر کا بنیادی سبب یہی ایکسٹرا فیٹ ہی بنتے ہیں۔ جب آپ کو بھوک ہوتی ہے تو جسم میں کھانا ہضم کرنے کا خود کار نظام پوری طرح سے تیار ہو جاتا ہے۔ اگر ہم نے 100 لقمے کھانے تھے لیکن 70 پر ہاتھ روک لیا تو باقی 30 لقمے کی جن کی جسم کو ضرورت تھی، جسم وہ ضرورت ان ایکسٹرا پروٹین اور فیٹس کو کھا کر پورا کرتا ہے۔ جسم میں اپنے خود کار نظام کے تحت اکٹھے ہونے والے زہر کو ختم کرتا رہتا ہے اور آپ صحت مند رہتے ہیں۔ اب جب 3 دن کچھ کوتاہی ہو گئی اور آپ نے پیر کو روزہ رکھ لیا، پھر 2 روز کے معمولات اور پھر جمعرات کا روزہ، جب یہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی زندگی کا حصہ بن جاتی ہے تو بیماری پیدا کرنے والے سیل آٹوفیجیا کا عمل ہفتے میں 2 بار دہرائے جانے کے باعث اکٹھے ہی نہیں ہو پاتے اور آپ ہمیشہ صحت مند رہتے ہیں۔ پیارے دوستو، آج ہم سائنسی تحقیقات پر بہت یقین رکھتے ہیں۔ کیا ہم اس انتظار میں ہیں کہ سائنس حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ کو ثابت کرے اور ہم رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر عمل کرنا شروع کریں گے؟ حقیقت یہ ہے کہ سائنس رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے بہت پیچھے ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ساری حیات طیبہ سنتیں ہمارے لیے مشعل راہ ہیں اور انہی میں ہمارے لیے دنیا اور آخرت کی بھلائی، کامیابیاں اور راحتیں ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر ہو۔ آمین ثم آمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ شکریہ۔